السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، طه و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں بلند آواز سے درود پڑھے، اللہم عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیے گجرات والوں، احمد آباد والوں، یہ کئی مرتبہ چونکہ میری یہاں اس شہر میں حاضری ماشاءاللہ رہی ہے، بابا ماشاءاللہ ہمیشہ ہر محفل میں جلسے میں حاضر رہے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا شیر کو گھاس کھاتے ہوئے؟ دیکھا کبھی کسی نے؟ شیر کی ایک اپنی خوراک ہوتی ہے، شیر گوشت ہی کھائے گا، ہے نا؟ تو یعنی کہ شیر کو جب بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے مطابق غذا کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے جیسی غذا جو اسے چاہیے فراہم کی جاتی ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ بلایا تم نے شیروں کو ہے اور مائک دے دیا لومڑی والوں. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بیٹھے بیٹھے بابا کو کہہ دیا کہ بابا آج تو بس فاتحہ پڑھ دیجیے. اتنے بڑے میدان میں یہ صرف 2 باکس، اور جبکہ میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پر ان دنوں میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں میں لکھنؤ وغیرہ میں باکس بھی پھٹا ہے. ہاں، تو اس وجہ سے میں ان چیزوں پہ بڑا محتاط رہتا ہوں، اور بہرحال جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی ان چیزوں پہ بہت دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ایک جلسہ، ایک پروگرام جب ہوتا ہے تو اس کا دار و مدار مائک پہ ہوتا ہے. یہ آواز کھینچے گا یا وہاں سے آواز پھٹے گی، کیسے آپ سنیں گے؟ اور پھر جب بات صحیح سے انسان خطیب پہنچا نہ پائے تو پھر اس کا موڈ ہی نہیں بنتا تقریر کا. تو ان چیزوں کا بہرحال لحاظ تو ہونا چاہیے، اور چونکہ میرے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ ان چیزوں پر زیادہ دھیان دوں یا تمہید دوں. بہرحال میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور جہاں تک ہوگا انشاءاللہ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا جائے گا. یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ. کل کون سا دن گزرا؟ بتائیے کل کون سا دن گزرا؟ 13 رجب. کوئی منافق پوچھے نا کہ یہ 13 کیا ہے، تو منافق سے کہنا کہ یہ 13 تیرا نہیں میرا ہے. سمجھا؟ اور 13 کے بعد یہ 13 جشن مولائے کائنات، ولادت مولائے کائنات. اور جیسے ہی 13 کے بعد یہ 14 آیا، جیسے ہی 14 تاریخ آئی، تو یہ کون سی ولادت کی تاریخ ہے؟ ولادت مولائے ہند. توجہ، ہند کا مولا ہمارا خواجہ. قسم خدا کی ہندوستان کا ہر مولوی مر جائے مگر خواجہ کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. توجہ، تو ہندوستان کا سارا مولوی مسلمان مل کر جب مولائے ہند کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر کون ہے جو مولائے کائنات کا مقابلہ کرے؟ یعنی جس کے صدقے میں خواجہ کو ولایت ملی ہے اس کی آمد کا مہینہ ہے. آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ 13 رجب. عزیزان گرامی، میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اسی کو موضوع گفتگو قرار دیا. ماشاءاللہ اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کے محبوں کے گھر کا بچہ بھی اس آیت کو جانتا ہے. وہ آیت کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت تطہیر. توجہ کیجئے گا. آیت تطہیر کیا ہے؟ آیت تطہیر قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، یا جملہ بدل کر کہہ دوں 33ویں سورے کی 33ویں آیت ہے. اللہ نے اس آیت میں اہل بیت کے طہارت کی قسم کھائی ہے. طہارت اہل بیت کا اعلان کیا اللہ نے اس آیت میں، آیت تطہیر میں. اہل بیت کی پاکیزگی اور اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا. اہل بیت کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ سبوں کو معلوم ہے نا کون ہے اہل بیت؟ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، ان کی اولاد. میں نے بہت چن کر خاص نام لیے ہیں میں نے پنجتن کے. ان کو اور ان کی اولادوں کو کہتے ہیں اہل بیت. اور اہل بیت نہیں، اہل البیت. پوری توجہ. ابھی میں شاہد بھائی کے گھر پہ تھا تو وہاں پر ہمارے ایک بھائی ماشاءاللہ یہاں پر بھی آئے ہیں. کئی سوال انہوں نے کیے، میں نے جواب دے دیا، اور میں نے سوچا کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ آنسرز، کچھ اشکال جو میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں رہتا ہے اس کو بھی آج کے جلسے میں دور کرنا بہت ضروری ہے. آج ملت اسلامیہ میں اور مسلمانوں کو بالخصوص سنی نوجوانوں کو ایک سوچ، ایک تھاٹ دی جا رہی ہے
کہ ہر کوئی اہل بیت میں شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھر والے، اہل یعنی والے، بیت یعنی گھر. اہل بیت کو کہتے ہیں گھر والے. کس کے گھر والے؟ اہل بیت رسول، رسول کے گھر والے. توجہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آیت تطہیر نازل کر رہا ہے تو کیا سارے گھر والوں کے لیے؟ اس لیے کہ گھر میں تو بہت کچھ ہو سکتا، رشتہ داروں میں، ہماری رشتہ داری میں بہت کچھ ہے. ساس ہے، سسور ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، نانی ہے، پھپھا ہے، پھپھی ہے، دادا ہے، دادی ہے. حضرت کیا سب اہل بیت میں ہیں؟ تو اللہ آیت تطہیر میں کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے آیت تطہیر میں اہل بیت نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے اہل البیت. توجہ کیجئے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے اے میرے نبی کے اہل البیت. اہل البیت یعنی خاص گھر والے. جب جملہ آئے گا اہل بیت تو یعنی کہ تمام جنرل گھر والے سب. مگر جب جملہ آیا اہل البیت یعنی الف اور لام کا اضافہ کر دیا عربی میں، قرآن میں، تو اب عام گھر والے نہیں، خاص گھر والے مراد ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت میرے نبی کے خاص گھر والوں، ہم آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھیں گے. نجاست آپ سے دور رہے گی، گندگی آپ سے دور رہے گی، جھوٹ آپ سے دور رہے گا، خرافات آپ سے دور رہے گی. اور اے میرے نبی کے گھر والوں، ہم آپ کے قریب بھی کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے، نجاست کو ہم آپ کے قریب پہنچنے نہیں دیں گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم آپ کو ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. پوری توجہ کیجئے گا. یہ میں نے آسان ترجمہ آپ کو بتا دیا. اب کچھ جملے میں پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ طہارت کا معیار کیا ہے، پاکیزگی کا معیار کیا ہے. توجہ کیجئے گا. بھئی پاکیزہ تو ہم بھی اڑاتے ہیں. ابھی میرے ایک بھائی نے، شاید بھائی کیا بہت اچھا سوال کیا کہ مولانا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا. یعنی انسان پیدا ہوا نجاست سے، نطفے سے. تو کہنے لگے کہ مولانا جب ہم نطفے سے پیدا ہوئے، نجاست سے پیدا ہوئے، تو پھر ہم پاک کیسے ہوئے؟ توجہ. دنیا کا ہر انسان پیدا ہوا ہے گندگی سے، نجاست سے، مگر صرف یہ شرف ہے امت محمدی کو کہ اللہ نے امت محمدی کو مصطفیٰ کے صدقے میں غسل کا وہ طریقہ سکھا دیا کہ جو نجس پیدا ہوا وہ بھی پاک ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. پوری توجہ کیجئے گا. یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو نجس، اس کو غسل دیا گیا تو اب وہ پاک ہو گیا. اچھا، حالت جنابت میں جب آپ آتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی شرعی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بہت دقیق. مثلا جب آپ ناپاک ہو جاتے ہیں جوانی میں بھی، کسی بھی ایام میں، اس کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس غسل کی وجہ سے آپ دوبارہ پاک ہو جاتے ہیں. توجہ. جب آپ مرے اور جسم سے روح پرواز کر گئی تب بھی بدن نجس ہو گیا. توجہ. یعنی آئے بھی تو نجس، جا رہے ہو تب بھی نجس، آنے کے بعد بھی تمہیں غسل دیا گیا تو تم پاک ہوئے، جانے کے بعد بھی جب تمہیں غسل دیا گیا تب پاک ہوئے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. یعنی ہم آنے میں بھی محتاج ہیں کہ کوئی غسل دے تو پاک ہو، ہم جانے میں بھی محتاج ہیں کہ کوئی غسل دے تو پاک ہو. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں، ارے تم نجس نطفے سے پیدا ہوئے ہو. جشن اہل بیت اطہار، جشن اہل بیت اطہار. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر.
ان کا مقابلہ مت کرنا جنہیں اللہ نے خلق ہی اپنے نور سے کیا ہے. توجہ، ان کا تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں. تم نجاست کے پروردہ، وہ انوار الہی کے پروردہ. اللہ اکبر، پوری توجہ. انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کی محبت دل میں آ جائے تو دل کعبہ بن جاتا ہے. پوری توجہ. دو چار جملے میں طہارت کے حوالے سے عرض کروں آپ لوگوں کو. حضرت جناب مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے نا؟ کیا ہوا؟ مریم ہے اپنے گھر میں. پوری توجہ. اچھا، مریم کہاں رہتی ہے؟ اللہ کے گھر میں رہتی ہیں. بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ، قبلہ اول کیا ہے؟ مسجد اقصی. پوری توجہ، پہلا قبلہ مسلمانوں کا، اللہ کا گھر. جناب مریم رہتی ہیں اللہ کے گھر میں، مسجد اقصی میں. اپنے حجرے میں ہے، کمرے میں. کیا دیکھا؟ ایک شخص کمرے میں آ گیا. جناب مریم نے کہا کہ تو کون ہے جو بغیر میری اجازت کے میرے کمرے میں آ گیا؟ پوری توجہ میری طرف نوجوانوں. تم کون ہو جو بغیر میری اجازت کے میرے کمرے میں آ گئے؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جس کو کسی بھی دربار میں جانے سے پہلے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میں وہ ہوں جو کسی بھی دربار میں جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا. تو صحیح وہ اللہ کا ملک مقرب تھا، اللہ کا فرشتہ تھا، مگر اللہ کی قدرت کو جلالا گیا. اللہ نے کہا تو صحیح، تو میرا ملک صحیح، تو میرا فرشتہ صحیح، مگر مجھے تکبر نہیں پسند، مجھے غرور نہیں پسند. تو نے میری معصومہ بندی سے کہہ دیا کہ میں بغیر کسی کے اجازت کے کسی بھی دربار میں چلا جاتا ہوں، مجھے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا مجھے بھی اپنی قدرت کی قسم ہے کہ میں اسی زمین پر ایک ایسا دربار بناؤں گا جہاں بغیر اجازت کے تو جا نہیں سکے گا. ماشاءاللہ. اسی زمین پر تجھے تکبر ہو گیا. تو کہہ رہا بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. اسی زمین پر اگر تجھے فاطمہ کی چوکھٹ پر میں نے اجازت مانگنے پر مجبور نہ کر دیا تو مجھے خدا نہ کہنا. پنجتن کے ایک نعرے حیدری، حیدری. وہی ملک، وہی فرشتہ جو مریم کے دروازے پر بغیر اجازت کے چلا گیا، زہرا کے دربار میں کھڑا ہے. شہزادی اجازت ہے کہ آؤں؟ شہزادی نے کہا کھڑا رہے، مجھے اپنے بابا سے پوچھنے دے. اللہ، وہ مریم کی چوکھٹ ہے، یہ زہرا کی چوکھٹ ہے. قسم خدا کی اگر فرشتہ چلا جاتا بغیر اجازت کے تو وہی اس کے بالوں پر چھین لیے جاتے. یعنی اللہ بتا رہا ہے فرشتوں کو کہ تو صحیح تم فرشتے صحیح، تو صحیح تم ملک صحیح، تو صحیح تم نور کی خلقت صحیح، مگر در زہرا میں جانا تو اپنی حیثیت پہچان لینا. ارے فرشتہ دروازہ زہرا میں اپنی اوقات جانتا ہے، مولوی اب تک اوقات نہیں پہچان سکا. کیا بات ہے. فرشتے کو معلوم ہے کہ سیدہ کے در پر کیسے جانا ہے. یہ چوکھٹ سیدہ ہے. آیا فرشتہ مریم کے دربار میں. کون ہو تم؟
بغیر میری اجازت کے آ گئے. میں وہ ہوں جسے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ملک ہوں، فرشتہ ہوں. کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے. سنیے میرے مولائی میرے نظروں کے سامنے ہے، میری طرف دیکھیے آپ لوگ. مولائی گروپ ماشاءاللہ سب میری نظروں کے سامنے، پوری توجہ. کہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اللہ نے مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا کہنے لگی کیسی بشارت؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہے بی بی مریم، آپ کے شکم سے اللہ کا ایک عبد آئے گا زمین پر، جو اللہ کا نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، اور اللہ اسے کتاب دے گا. اس کا نام عیسیٰ ہوگا. پوری توجہ. جناب مریم نے کہا کہ یہ پاسبل کیسے ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے نے کہا کیا مطلب؟ کہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ٹچ نہیں کیا، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا شوہر نہیں ہے. تو جب میرا شوہر نہیں ہے تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اللہ تو وہی قادر مطلق ہے نا، وہ وہی انکا علی کل شیء قدیر ہے نا، کہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجتا ہے، تو جو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیج سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیج سکتا ہے. پوری توجہ. زمانہ قریب آیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا. اتنے میں جناب مریم کو حکم ہوا، آواز آئی مریم میرے گھر سے نکلو. پوری توجہ. مریم مسجد سے نکلو، میرے گھر سے نکلو. مالک میں تو رہتی ہی یہاں پہ ہوں. کہا مریم بھلے تم میرے گھر میں رہتی ہو مگر میرے گھر سے اس وقت نکل جاؤ. پروردگار وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم وجہ یہ ہے کہ یہ ولادت خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے. پوری توجہ. یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. اللہ جانے مجمع کہاں بیٹھا ہے. ارے 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 عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، وقت ولادت عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا. علی کی ماں اپنے گھر میں رہتی تھی، وقت ولادت علی کی ماں کو بلایا گیا. ایک نعرہ ہے بہت خوب بہت بہت سب مل کر ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا. کتارا ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا. بندہ مولا علی علی، بندہ مولا علی علی، بندہ مولا علی علی. عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، تو جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی اسے نکالا گیا. جو ابو طالب میں رہتی تھی اسے بلایا گیا. اور میرا تو سلام ہے علی کی ماں، آپ پر لاکھوں سلام کہ آپ اپنے گھر سے چل کر کعبے میں آ گئی. قسم خدا کی اگر علی کی ماں اپنے گھر سے چل کر کعبے میں نہیں آتی تو کعبے کو چل کر ابو طالب کے گھر. دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے پوری طاقت و قوت کے ساتھ نعرہ حیدر حیدر. پوری توجہ. یہ تو احسان ہے علی کی ماں کا کہ چل کر آ گئی کعبے میں. آئی علی کی ماں. 13 رجب کی شب ہے، شب گزر رہی ہے، فجر کا وقت قریب ہے. علی کی ماں
اپنے گھر سے نکل رہی ہے، اندھیری رات۔ شاعر کہنے لگا ایسی راتوں کو کوئی شریف گھرانے کی شہزادی اپنے گھر سے نہیں نکلتی۔ اے فاطمہ بنت اسد، آپ کسی معمولی گھرانے کی شہزادی نہیں ہیں، آپ بیضۃ البلد کی بیوی ہیں، آپ وارث کعبہ کی بیوی ہیں، آپ محمد کے کفیل کی بیوی ہیں، آپ عبد المطلب کی بہو ہیں۔ ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسی راتوں کو نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا؟ دو ہی باتیں سمجھ میں آئی شاعر کی کہ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ جناب مریم نکلی میں بیت المقدس سے، نخلستانوں کی چکر لگا رہی ہے۔ قسم خدا کی میری ماں بہنوں، اگر کردار پہ چلنا ہے تو مریم کے کردار پر چلو، فاطمہ کے کردار پر چلو، یہ تمہاری رول ماڈل ہے۔ توجہ، بی بی مریم نکلی ریگستانوں کی خاک، گرد و غبار، نخلستانوں کی چکر لگا رہی ہے۔ تھک ہار کر جناب مریم ایک درخت کے نیچے بیٹھی، پوری توجہ۔ اچھا مریم ہے غچہ، حمل سے ہے، مریم کو لگی ہے بھوک، غذا کی ضرورت ہے، مریم ایک درخت کے نیچے بیٹھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جناب مریم کو آواز آئی، اُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، تم جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، یہ درخت ٹپکائے گا رطبًا جنیّا، تازہ کھجورے، تازہ خرمے۔ اللہ جانے آپ نہیں پہنچے، اللہ کہہ رہا مریم اس درخت کو ہلاؤ، یہ درخت ٹپکائے گا تازہ کھجورے۔ نہیں پہنچے آپ لوگ۔ اچھا حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے؟ بولیے نا، 25 دسمبر کب پیدا ہوئے؟ کوئی اختلاف ہے؟ بتائیے، کوئی اختلاف ہے؟ کوئی ڈسپیوٹ ہے عیسائیوں میں؟ جبکہ ان میں بھی فرقے ہیں، ابھی میں کہہ رہا تھا اپنے نوجوان سے، عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، کیتھولک ہے، آرتھوڈاکس ہے، اور دنیا بھر کے فرقے ہیں، مگر عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے برتھ ڈے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب مانتے ہیں 25 دسمبر کو عیسیٰ پیدا ہوئے، ہے نا؟ عیسیٰ کا برتھ ڈے کب ہے؟ 25 دسمبر۔ پوری توجہ کیجئے گا، عیسیٰ پیدا ہوئے 25 دسمبر کو۔ اچھا 25 دسمبر کون سا زمانہ ہے؟ ابھی گزرا نا، شدید سردی کا موسم۔ 25 دسمبر میں کیا ہوتا ہے؟ شدید سردی۔ اور یہ بتاؤ کہ کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جون جولائی اگست میں، شدید گرمی میں۔ تو اب میں کہوں گا نا، اے شدید سردی میں کھجوریں پیدا کرنے والے خدا، جب پکا دیا تو ٹپکا دے۔ اللہ نے کہا نہیں مریم پہلے ہلاؤ تاکہ محنت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ اسے ہلاؤ تاکہ محنت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ محنت کرو، رزق ہم دیں گے۔ عیسیٰ پیدا ہوئے 25 دسمبر۔ کسی عیسائیوں میں کسی کو اختلاف ہے اس میں کہ عیسیٰ 25 دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے؟ ہے کسی کو اختلاف؟ مگر ہم مسلمانوں میں ہے اختلاف ہی۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی 12 کو پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے نبی 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اچھا عیسیٰ پہلے آئے یا ہمارے آقا؟ عیسیٰ ہمارے نبی سے 500 سال پہلے آئے۔ توجہ، تو جو ہمارے نبی سے 500 سال پہلے دنیا میں آئے ان کے برتھ ڈے میں کسی کو اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں 25 دسمبر۔ مگر وہ ہمارے نبی جو عیسیٰ سے 500 سال بعد آئے
ان میں اختلاف ہی اختلاف، کوئی کہہ رہا 17، کوئی کہہ رہا 12، کوئی کہہ رہا 9، کوئی 8۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ، وجہ یہ ہے کہ ہم نے برتھ ڈے معلوم کیا محلے والوں سے، اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے کس سے پوچھا نبی کب پیدا ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے ہیں جنگ خیبر کے بعد، 9 ہجری کے بعد، نبی کے ساتھ رہے 2 سال۔ تو جو نبی کے بعد خود پیدا نہ ہوا ہو وہ کیسے بتائے گا نبی کب پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ بچے کی ولادت وہی بتا سکتا ہے جو ولادت کے وقت موجود ہو۔ اگر نبی کی ولادت معلوم کرنا ہے تو کسی سلطان کی آمد، عطا کی آمد، عطا کی آمد، نعرہ حیدری، باجرے بنجدن کے ایک نعرہ حیدری، جسنے والی زیبا، یا والی، یا والی، یا والی، علی والی، علی والی، علی والی، علی والی، یا والی۔ بچے کی ولادت کس سے پوچھو گے؟ اس سے پوچھو گے نا جو وقت ولادت موجود ہو۔ عیسائیوں میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، سب مان رہے 25 دسمبر۔ ہمارے یہاں اختلاف ہی اختلاف۔ کیا ہوا؟ کہا بول دو کہ نبی آئے 12 کو گئے بھی 12 کو، تاکہ بیچارہ سنی جو ہے بھولا بھالا وہ کنفیوز ہو جائے کہ منائے تو کیا منائے، خوشی منائے یا غم منائے، آنے کی خوشی منائے یا جانے کا غم منائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ گھر والوں سے ولادت نہیں پوچھی۔ اللہ اکبر۔ ارے جس سے ولادت روایت لے رہے ہو یہ تو دیکھو کہ اس کی خود ولادت ہوئی تھی کہ نہیں، اور وہ خود اس وقت مسلمان ہوا تھا کہ نہیں، اور اگر مسلمان ہو بھی گیا تھا تو اس وقت کھڑا تھا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی اہل بیت کا در چھوڑنے کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہا۔ یہی پتہ نہیں ہے ایکچوئل میں نبی آئے کب۔ اللہ اکبر۔ پوری توجہ، کہ مریم ہلاؤ اس درخت کو، یہ درخت تازہ کھجورے ٹپکائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے کہا مریم جس بیت المقدس سے آئی تھی اسی مسجد اقصیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ پروردگار جب آئی تھی تو کنواری تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اب بچہ ہے، لوٹ کر جاؤں گا لوگ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا، مالک جواب کیا دوں گی؟ اللہ کا خاموش ہو جانا۔ کا خاموشی کا کیا مطلب؟ کا جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا۔ جاہلوں کا آج دیکھیں نا، آج ایک فیشن چلا ہندوستان میں، جس کے پیٹ میں الف بے بھی نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ آ کے بول رہا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں۔ قسم خدا کی، جس مردود کو عین اور غین میں تمیز نہیں معلوم وہ چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کے میدان پہ۔ ہمارا بھی کھلا چیلنج ہے، جس کو آنا ہے آئے، مگر اس چوکھٹ پر آئے جہاں سے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ ہم سوائے اجمیر کے کہیں نہیں بیٹھنے والے، قسم خدا کی۔ اور وہاں تو منافق آئے گا نہیں نا، اس لیے کہ وہاں تو ابا کی حکومت نہیں ہے۔ توجہ، وہاں تو علی کے شہزادے کی حکومت ہے نا۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ کہ مریم خاموشی کا روزہ رکھ لو، جواب نہ دینا۔ جواب کون دے گا پھر؟ مالک۔ بچہ خود جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے مجمع؟ بچہ خود جواب دے گا۔ جناب مریم پہنچی مسجد اقصیٰ، یہودی علماء نے پوچھا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم خاموش۔ کیا بات ہے؟ کس سے پوچھے؟ اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو۔ اب بچہ بول پڑا 3 دن کے ہیں عیسیٰ۔ ارے بہت زیادہ منافق کے گلے میں ہڈی پڑ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے گود میں علی بول رہے تھے۔ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ عیسیٰ سے پوچھ، عیسیٰ کیسے بولے؟ عیسیٰ مریم کے گود میں بول سکتے ہیں، تجھے تعجب نہیں ہوا؟ اور علی اگر فخر مریم کے گود میں بولے، مصطفیٰ کے گود میں بولے، اور خود ہی چیف کے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں کنکر بھی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ابے کنکر تو پھر بھی بے جان ہے۔
کنکر بولے تجھے کوئی پرابلم نہ ہو، علی بولے تو گلے پہ ہڈی اٹک جاتی ہے. پوری توجہ کیجیے گا. واہ بھائی واہ. کہ مریم بچہ کہاں سے آیا؟ بچے سے پوچھو. مخاطب ہوئے عیسیٰ کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام ہیں 3 دن کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کو اللہ نے گویا یہ تھا کہ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ. توجہ. اب دیکھیں عیسیٰ کے لیے 2 چیزیں ہیں. عیسیٰ کو اپنی ماں کی طہارت ثابت کرنی ہے. یاد ہے نا جملہ؟ طہارت پہ مجھے بولنا ہے. عیسیٰ کو اپنی ماں کی پاکیزگی ثابت کرنی ہے کہ میری ماں طیب و طاہر ہے، پاک ہے. توجہ. اس لیے کہ اگر ماں بد کردار ہو تو بچہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. ماں پاکیزہ ہو تو ہی بچہ پاک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب تم لوگ میرے جد علی کا ذکر سنو اور چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، تب اللہ نے تیرے دل میں علی کی ولایت ڈالی ہے. کیا بات ہے، حق ہے، واہ. بچلن ماؤں کی اولادیں علی علی نہیں کرتی. توجہ. اچھا باقل بھائی اللہ جانے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں میری تقریر کا دوران؟ وہ سوچتے اللہ جانے کہاں سے بم برسے، کہاں سے فتویٰ آئے، کیا ہے. بہرحال جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا نا، اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرانا نہیں، واللہ یعصمک من الناس. میرے حبیب ہم تجھے محفوظ رکھیں گے. تو جب ذکر علی ہوتی ہے تو اللہ خود عبادت کرتا ہے. پوری توجہ. اب عیسیٰ کو 2 چیزیں ثابت کرنا ہے. ایک، میں بھی پاک ہوں. دوسرا، میری ماں بھی پاک ہے. توجہ. عیسیٰ نے ثابت کیسے کیا کہ میں پاک ہوں؟ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پاکیزگی ثابت کر رہے ہیں. یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں. دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پوری توجہ میری طرف نوجوانوں. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ آؤ سورہ بنی اسرائیل کی طرف. میرا نبی معراج پہ جا رہا ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی. اب تک اپنے نبی کا مقام نہیں سمجھے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں اس لیے کہ میں محمد کا خدا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بہت خوب، بہت خوب. عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں پاک ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی، میں پاک ہوں اس لیے کہ میں محمد کا خدا ہوں. اللہ اکبر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے اپنے عبد محمد کو لے گئی راتوں رات. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو کعبے سے لے گئی. ارے وارثیوں تو کم از کم سمجھو اس فکرے کو. اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو محمد کو کعبے سے لے گئی. تو مجھے حق ہے نا میں ہندوستان کے مولویوں سے پوچھوں کہ بھئی جب وہ ذات اتنی پاک ہے جو محمد کو کعبے سے لے گئی تو وہ ذات کتنی پاک ہوگی جو محمد کو کعبے تک لے گئی. نعرہ رسالت، نعرہ
ہندوستان، نعرے تکبیر، بہت بہت سبحان اللہ۔ کیا کہنے واہ وہ ذات اتنی پاک ہے جو محمد کو کعبے سے لے گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ذات اتنی پاک ہوگی جو مصطفیٰ کو کعبے تک لے گئی۔ اب میرا نوجوان پوچھے گا نا مولانا وہ کون ہے جو نبی کو کعبے تک لے گئی؟ وہ کون ذات ہے؟ آؤ پڑھو سیرت ابن حشام۔ امام ابن حشام فرماتے ہیں، اہل سنت کا امام ہے نا، فرماتے ہیں مکے میں پڑا ہے قحط، چاروں طرف ہے خشک سالی، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، کیا کرے؟ کہا سارے مکے والے اپنے اپنے خداؤں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی لات سے کہہ رہا ہے لات پانی برسا دے، کوئی ملات سے کہہ رہا ہے پانی برسا دے، کوئی حبل سے کہہ رہا ہے حبل ہمارے خدا پانی برسا دے، کوئی عزا سے کہہ رہا ہے عزا ہمارے خدا پانی برسا دے۔ ارے آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ انگنت خداؤں کے پرستار ہے نا یہ۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ پڑھیے۔ عالم یہ ہے کہ حلوہ بنایا اور حلوے کو خدا مانا، اور جب بھوک لگی تو اسی حلوے کو کھا لیا۔ خدا خور قوم ہے نا، توجہ۔ ہر کسی سے مانگ رہے ہیں پانی برسا دے، حبل پانی برسا دے، لات پانی برسا دے، عزا پانی برسا دے، منات پانی برسا دے۔ جب پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا تو مکے کے سارے مشرک سرداروں کی میٹنگ ہوئی۔ سرداروں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کر تھک گئے، پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا۔ تو سرداروں نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا چلو اسی کے دربار میں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا چلو ابو طالب کی چوکھٹ پر سارے مکے والے مل کر آئے ابو طالب کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بق الباب کیا، دروازہ کھلا۔ کون نکلا اندر سے؟ وارث کعبہ، بیضۃ البلد، وارث انبیاء، علی کا بابا، حسنین کا دادا، سرکار ابو طالب، شہنشاہ کا شہنشاہ باپ، اپنے مولا کائنات کا باپ، اللہ اکبر، سارے ولیوں کے باپ کا باپ۔ نکلے ابو طالب۔ ابھی یہ 2 روز پہلے میں دلی میں تھا، حضرت محبوب الہی کے دربار میں، کلیم سے کچھ مولوی آئے ہوئے تھے۔ 11 بجے سے صبح 3:30 بجے تک صرف حضرت ابو طالب پر بات ہوئی، دلیلیں دیتے دیتے آخر میں نے ایک بات کہی، توجہ جو یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں۔ ساری بات ہو گئی، جب 3:30 بج گئے، فجر کا وقت قریب آ گیا، میں نے کہا ساری باتیں ہو گئی، قلم کاغذ نکالو۔ ایک قلم اور کاغذ نکالا گیا، میں نے اس میں ایک لکھا 1، توجہ، ایک 1 لکھا، کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 1 کے بغل میں ایک 0 لکھا، میں نے کہا اب یہ کیا ہو گیا؟ کہا مولانا 10 ہو گیا، 10۔ میں نے ایک اور 0 بنایا، اب میں نے کہا اب کیا؟ کہا 100 ہو گئے۔ میں نے ایک اور 0 بنایا، میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا 1000 ہو گئے، توجہ۔ ایک اور 0 بنایا، میں نے کہا اب، کہا 10,000۔ ایک اور 0 بنایا، میں نے کہا اب، کہا 1 لاکھ۔ میں نے ایک اور 0 بنایا، میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہا مولانا 10 لاکھ۔ ایک اور 0 بنایا، میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہا 1 کروڑ۔ توجہ، 7 0۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ 7 0 سے پہلے جو یہ 1 ہے، اگر اس 1 کو ہٹا دیں تو سارے 0 کی کیا حیثیت؟ کہنے لگے کوئی حیثیت نہیں، سب کی پہچان 1 سے ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ جو 7 0 ہے نا، ان میں کوئی خواجہ ہے، کوئی غوث ہے، کوئی وارث ہے، کوئی نظام الدین ہے، اور یہ 1 ہے ابو طالب۔ میں ماشاءاللہ حق
ہے حق 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 حق۔ کوئی ذہن میں کنفیوژن لے کے مت جانا، اس لیے کہ اولاد ہوتی ہے باپ سے۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو علی کہاں سے آتا، حسین کہاں سے آتے، حسن کہاں سے آتے، غوث و خواجہ کہاں سے آتے؟ تو یہ ون ہے ابو طالب۔ بے شک آئے مکہ کے کفار، نکلا علی کا باپ، مولا کائنات کے بابا، وارث کعبہ، بیدت البلاد، ابو طالب اپنے گھر سے نکلا سردار مکہ۔ منافق مولویوں نے خالی غریب ابو طالب بتایا ہے، تجھے پتہ ہی کہا ہے منحوس اسلام پلا ہے ابو طالب کے ٹکڑوں پر۔ حق ہے بے شک، حق حق۔ جس کا بیٹا جناب امیر ہو اس کا باپ غریب ہوگا؟ نکلے ابو طالب، کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ مکے کے سردار کہنے لگے اے سرکار ابو طالب، اے وارث، اے سردار مکہ، مکے میں قحط پڑا ہے، پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، ہم دن رات اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کر تھک گئے، مگر ہمارے خدا ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ ہبال، کوئی نہیں سنتا۔ سرکار ابو طالب نے کہا تو میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب، آپ کعبے میں چل کر اپنے خدا سے دعا کر دیں، قسم خدا کی آج کے نمک حرام مولویوں پہ میں ان مشرکوں کے عقیدوں پہ ان کے داڑیوں کو قربان کرتا ہوں۔ ارے وہ مشرک تھے مگر جانتے تھے ہم جن خداؤں کو مان رہے ہیں وہ خدا اور ابو طالب کا خدا۔ وہ مشرک تھے مگر جانتے تھے ہم جن خداؤں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ اور ہے، ابو طالب جس خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار ابو طالب نکلے، اللہ اکبر۔ اگر ابو طالب تنہا نکلتے میری تقریر ختم تھی، ابو طالب تنہا نہیں نکلے، ہاتھوں میں نبوت کے سورج کو لیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مصطفیٰ 3 مہینے کے ہیں آقا، ایک مرتبہ گھر سے لے کر نکلے، سارے مکے کو دکھایا اور جا کر ایک مرتبہ ہاتھوں پہ نبی کو اٹھا کر میرے نبی کو خلاف کعبہ سے مس کیا اور کعبے کی دیوار سے مس کر کے سرکار ابو طالب نے جو جملے کہے وہ سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے، وہ دیوان ابو طالب میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا وَقْوَتْ خَيِسْتُسْ كَالْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِي مَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے پروردگار، تجھے اس روشن چہرے والے محمد کا واسطہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش برستی ہے، تاریخ میں لکھا ہے اتنا بارش برسا کہ سارا مکہ سیراب ہو گیا۔ تو میرا جواب ہے مولویوں سے کہ اگر تو ایمان ابو طالب کے خلاف ہے تو تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو محمد کے وسیلے سے دعا کرنا چھوڑ یا کعبے میں جا کر سر جھکانا چھوڑ، اس لیے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا تجھے تیرے باپ نے نہیں علی کے باپ نے سکھایا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، محمود کی آمد، آصف کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، سراپا نور کی آمد، قرآن کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ نبی کے وسیلے سے وسیلہ مصطفیٰ سے دعا مانگنا تجھے علی کے باپ نے سکھایا۔ میرا جوان آج پوچھ رہا تھا شائخ بھائی کے گھر میں، مولانا حضرت ابو طالب کے ایمان پر سوال ہوا ہے کہ اعلانیہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ قسم خدا کی دیکھو میں نے تو ابھی آیت تطہیر تو کچھ بولا ہی نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سوچ کر کچھ بھی آ جاؤ، در ہے علی کا، ممبر ہے علی کا، اس لیے کہ یہ نمک حراموں کا تھوڑی ہے،
یہ غصب تھوڑی کیا ہوا ہے. جس ممبر پر علی کی عظمت بیان ہو وہ چھینا ہوا نہیں ہوتا, وہ غدیری ممبر ہوتا ہے. پوری توجہ. بابل بھائی یا تو پان پھینک دو بھیا, یا تو میں اسٹیج سے اتر جاؤں, ورنہ آپ بھی بولتے رہیے. پوری توجہ. کہنے لگا مولانا اعلان کب کیا؟ میں نے کہا بھائی آپ کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ کہنے لگے مولانا میں ابھی 27 سال کا. شاید بھائی سے میں نے پوچھا بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 46 سال. میں نے کہا 46 سال میں تمہیں یاد ہے کہ تم نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا 6 برس یا 7 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا. میں نے کہا جب 6 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا تو یعنی کہ پیدائش سے لے کے 6 سال تک کافر تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا نہیں مولانا ہم کافر نہیں تھے, مسلمان تھے. میں نے کہا بھائی کلمہ نہیں پڑھا, اعلان نہیں کیا, پھر بھی مسلمان. وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. میں نے کہا عجیب مولوی ہے, ارے امتی کے گھر میں پیدا ہونے والا تو مسلمان, اور جو ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوا. نعرے حیدری, نعرے پنجتن کے, ایک نعرے حیدری, نعرے حیدری. جو ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوا. اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ کہہ رہا ہم نے آدم کو چن لیا. کس کو چنا؟ تم خوش مت ہو اس لیے کہ آدم کو چنا ہے, آدم کی اولادوں کو نہیں چنا. توجہ, قرآن ہے قرآن. اللہ کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ آدم, ہم نے آدم کو چن لیا. پھر اس کے بعد ونوحن, اور پھر ہم نے نوح کو چنا. پوری توجہ میری طرف نوجوانوں, ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا. وجہ یہ ہے کہ علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے, پھر شجرہ. علی کی عظمت جب ہونا تو چہرے کھلے رہنے چاہیے اور شجرے کھلے رہنے چاہیے. علی کی عظمت نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, ہم نے آدم کو چنا. پہلے کس کو چنا؟ آدم کو. پہلے تو ایک چیز سمجھ لو کہ اللہ کافروں کو نہیں چنتا, اللہ مشرکوں کو نہیں چنتا, اللہ منافقوں کو نہیں چنتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم, ہم نے آدم کو چنا. ونوحن, اور پھر ہم نے نوح کو چنا. اس کے بعد کس کو چنا؟ وآل ابراہیم, اور پھر ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا. جب آدم کی بات آئی اللہ نے کہا آدم کو چنا, آدم کی اولادوں کو نہیں. جب نوح کی بات آئی تو کہا نوح کو چنا, نوح کی اولادوں کو نہیں. مگر جب ابراہیم کی بات آئی اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کی اولادوں کو چنا. یہی سبب ہے نا نماز میں درود پڑھتے ہو نا. امام شافعی کہتے ہیں اے نبی کے اہل بیت, آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھ دے. مولوی سے پوچھو, بغیر نماز, بغیر علی کے, بغیر اہل بیت کے تیری نماز قبول نہیں ہوتی. بغیر علی کے نعروں کے تیرے جلسے کیسے قبول ہوں گے؟ توجہ, سوال بنتا ہے نا. اچھا درود کیا ہے؟ چلو بھائی میں پڑھ رہا ہوں درود, بتانا صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط, ہاف پڑھ رہا ہوں یا فل پڑھوں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہو گیا, فنش, ختم, ختم ہو گیا درود کا. نہیں, آگے پڑھو. کیا ہے آگے؟ کہ وعلی آل محمد, اور نبی کی اولادوں پر بھی درود ہو. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں کہ صرف نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا,
نبی کی اولادوں پر بھی درود کرنا پڑے گا. ایک بات سمجھ میں آ گئی, فقط 12 ربیع الاول میں میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا, محرم میں غم حسین بھی منانا پڑے گا. نماز میں اہل بیت کو نکال دو تو نماز قبول نہیں. تو سوچ رہا فقط یا نبی سلام علیکہ پڑھ کے جنت چلا جائے گا, تیرے باپ کی جنت ہے. جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں. قسم خدا کی اہل بیت کو چھوڑ دینا انسان مسلمان تو اس کو جنت کی معرفت نہیں آ سکتی. ابھی تم نے دیکھا نا ایک ڈیبیٹ چینل میں ایک مولوی سے کر پوچھ رہی ہے, یہ بتاؤ آپ کے مطابق سب کچھ مردوں کو ملے گا جنت میں؟ حوریں مردوں کو ملیں گی, شراب طہورہ مردوں کو, سلسبیل سب کچھ مردوں کو, عورتوں کو وہی پرانا شوہر. توجہ, قسم خدا کی مولوی کو کوئی جواب ہی نہیں سن رہا تھا. کہنے لگا ارے احمد یہ نظام الہی ہے, اس پہ ہمارا کیا دخل. توجہ کیجئے گا, یہ اہل بیت کا در چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ تمہیں جنت کی معرفت نہیں آئی. صاحبان جنت کی معرفت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. نماز میں درود, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر. اللہ اکبر. اسٹیج میں مولوی کسی کا بھی نعرہ لگائے, نماز میں درود صرف مصطفیٰ کی اولادوں پر ہے. اللہ بھی کہتا مولوی ذرا تو اپنی اوقات پہچان. توجہ, تو نجاست کا قطرہ, وہ خون مصطفیٰ کا قطرہ. اللہ کیسا مقابلہ. اے اللہ درود و سلام ہو میرے نبی پر اور ان کی اولاد پر. کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم, ویسے ہی درود و سلام ہو جیسا درود و سلام تو نے ابراہیم پر بھیجا. وعلی آل ابراہیم, اور ان کی اولادوں پر. کیسے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ برکتیں نازل ہو محمد اور اولاد محمد پر جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور ان کی اولادوں پر. تو جب مولوی یہ درود پڑھے نا تو اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنا, مولوی جس اولاد ابراہیم پر اللہ درود بھیج رہا ہے مجھے یہ بتا اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ جس اولاد ابراہیم پر اللہ درود بھیجے تو 2 کوڑی کا انسان کہہ رہا ہو کافر. تیرا باپ بڑا مسلمان تھا بے. پوری توجہ کیجئے گا, اس سازش کو سمجھئے. جب ساری بات ہو گئی نا وہاں دلی میں کہنے لگے آخر مولانا جب اتنی عظمت ہے اب حضرت ابو طالب کی, قرآن و حدیث میں اللہ کہہ رہا علم یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پالا. توجہ, پال رہا تھا ابو طالب. نسبت اللہ اپنی ذات سے دے رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, نہیں جانے نہیں پہنچے آپ. کیا اللہ کبھی مشرک کے فعل کو اپنے فعل سے نسبت دے سکتا ہے؟ آل ابراہیم, اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہی تک لانا تھا. آخر میں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کے بعد عمران کی اولادوں کو چنا. پوچھ مولوی سے یہ عمران کی اولاد کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے علی العالمین, جو سارے جہان کے لیے ہے. تو پھر ماننا پڑے گا اللہ جس عمران کی اولاد کا ذکر کر رہا ہے جب تک دنیا رہے گی وہ عمران کی اولاد رہے گی. اب میں تاریخ میں
اب میں تاریخ کے 3 عمران کا نام لے رہا ہوں، ڈیسائیڈ تم کرنا کس کی نسل اب تک باقی ہے۔ ایک موسیٰ کے بابا ہے عمران، موسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، نسل نہیں چلی۔ ایک مریم کا باپ ہے عمران، مریم کا ایک بیٹا جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، نسل نہیں چلی۔ ایک علی کا باپ ہے عمران، پوری دنیا میں جا کر دیکھو ابو طالب کی اولاد۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات۔ آپ کو پتا ہے مولوی بھی ایسا گناہگار ہے نا جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ ابو طالب ہے کنیت، قسم خدا کی مولوی اگر بتا دیتا نا ابو طالب کا اصل نام کیا ہے تو قسم خدا کی گلے میں ہڈی اٹک جاتی۔ اس لیے کہ بڑھ کے نوجوان پوچھتا نا کہ پھر جب بتائیے کہ عمران کون ہے، اگر مولوی بتا دیتا کہ علی کا باپ ہے عمران تو پتا چل جاتا سورہ آل عمران کس کی شان میں اترا۔ چھپا کے رکھا، قسم خدا کی علی کے علاوہ کسی اور کے باپ ہوتے نا ابو طالب تو گلا پھاڑ پھاڑ کر قصیدہ پڑھتا۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول آیا، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، میں نے کہا منحوس جہاں چاند اترا وہ تو نظر آ گیا، چاند چاند پالا۔ اور یہ بھی مصرع غلط ہے کہ چاند اترنے والا، چاند تو اترا ہے آمنہ کی گود میں، اس لیے کہ حلیمہ دائی ہے، آمنہ مائی ہے۔ دائی دائی ہوتی ہے، مائی مائی ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ چاند پلا ہے ابو طالب کے گود، چیخ چیخ کر مولوی پڑھے گا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ ہم آپ کا کھاتے ہیں آپ کا گاتے ہیں۔ میں نے کہا تو نبی کا کھاتا ہے یہ تو بتا دیا، یہ بھی تو بتا نبی کس کے گھر پر کھاتے تھے۔ بتا کہ نبی کس کے گھر پر کھانا کھاتے تھے؟ کون تھا جو نبی کو نوالے بنا کر کھلاتا تھا؟ نبی کی زلفیں یاد ہیں مگر منحوسوں کو وہ ہاتھ یاد نہیں ہے جو زلفیں سنوارتی تھی۔ ان زلفوں پہ کنگھی کون کرتا تھا؟ نبی کے آنکھوں کے سرمے یاد ہیں، جو بھول گیا کہ آنکھوں میں سرما بچپن میں کون لگاتا تھا؟ بھول گیا اس ابو طالب۔ قسم خدا کی جو رو رہے ہو نا تم پورے دنیا میں، یہ صرف ابو طالب اور اس کی آل کی غداری کا پھٹکار ہے۔ میں ایک جملہ تو سیاسی کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا مگر ایک جملہ کہوں گا۔ جب ابو طالب کی پوتیوں کی چادریں چھینی گئی تھی نا، اگر اس وقت مسلمان احتجاج کر دیتا تو آج احتجاج کی نوبت نہیں آتی۔ سوچنا گھر میں بیٹھ کر میں نے کیا بول دیا، سوچنا میں نے کیا بول دیا۔ اگر کل چادر زینب کے لیے تمہاری آواز اٹھ جاتی تو آج تمہاری آواز چادروں کے لیے نہیں اٹھنی پڑتی۔ سیدہ کی چادر، زینب کی چادر چھینی گئی، خاموش تھے تو اس خاموشی کا انجام آج بھگتنا پڑا۔ یہ صرف اہل بیت کی غداری کا اور ان سے دوریوں کا پھٹکار ہے جو مسلمان جھیل رہا۔ اگر آ جاؤ اہل بیت کے دربار میں تو قسم خدا کی اس دربار میں تو عزتیں بڑھتی ہیں۔ بالکل بے شک حق ہے۔ عزت دار ہونا ہے تو حسین کے چوکھٹ پر آ جائے۔ دیکھو عزت علی اللہ دیتا ہے علی کے سر سے، وہ جس گود میں نبی پڑھ رہا ہے۔ قسم خدا کی حضرت ابو طالب کو کافر کہنا یہ ابو طالب کی نہیں، یہ نبی کی توہین ہے۔ بھئی موسیٰ جیسا نبی
ایک نمک حرام نے یوٹیوب میں میرے اسٹیٹس پہ لکھا، کمنٹ پہ حضرت ابو طالب پہ میری تقریر تھی، کہنے لگا وہ تو موسیٰ بھی پلے تھے فرعون کے محل میں۔ میں نے کہا ہاں نمک حرام تیری عقل یہیں تک ہے، موسیٰ فرعون کے محل میں پلے تھے، فرعون کے گود میں نہیں پلے تھے، گود میں حضرت آسیہ کے پلے تھے، بی بی آسیہ ہے مومنہ۔ اللہ نے کافر کے محل میں بھی اپنے نبی کی پرورش کے لیے مومن گود کا انتظام کیا۔ اور تاریخ ہے کہ موسیٰ نے ایک لمحے کو، فرعون نے ایک لمحے کو موسیٰ کو لینا چاہا اپنی گود میں، موسیٰ نے بچپن میں ہی فرعون کو تماچا رسید کیا، ایسا رسید کیا کہ چہرہ ہی گھوم گیا۔ پوچھو ان مولویوں سے کہ ارے موسیٰ جیسا نبی تو ایک سیکنڈ کو کافر کے گود میں نہیں آتا، اور وہ نبی کے جس کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی ہے، وہ مصطفیٰ 40 سالوں تک جس گود میں پلے، یہ اس گود کو گالی دینا ہے جس گود میں نبی پلے، اور یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے۔ اس لیے کہ نعوذ باللہ اللہ اپنے حبیب کے پرورش کا نعوذ باللہ انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے حبیب کو اللہ کافر کے کو مشرک کے گود میں پلوائے گا؟ اللہ انتظام نہیں کر، وہ قادر مطلق خدا اپنے نبی کی تربیت کا انتظام نہیں کروا سکتا تھا وہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں کرتے بغیر اللہ کی مرضی کے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کہہ رہا میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے تو اس پر وہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو ہے عام مولویوں کا ترجمہ، اب میں مولائی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر حقیقت دیکھو نا تو اللہ نے اس آیت میں ینطقو کا لفظ استعمال کیا، ینطقو نکلتا ہے نطق سے، نطق کیا ہے؟ نطق کہتے ہیں اشارے کو۔ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، ناظم اعلیٰ نے مجھے پانی بڑھایا، پانی کا گلاس، تو میں نے منہ سے منع نہیں کیا مت دو، میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ یہ جو اشارہ ہے نا، اس سے یہ سمجھ گئے کہ پانی نہیں دینا ہے، اس اشارے کو کہتے ہیں نطق۔ اللہ کہہ رہا میرا حبیب اشارہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب آخری وقت حضرت عبد المطلب نے، نبی کے دادا نے، اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور 9 بیٹوں کو جمع کر کے میرے نبی کو کہا محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا، تو نبی جا کر ابو طالب کے گود میں بیٹھے تو ماننا پڑے گا یہ نبی کی نہیں اللہ کا حکم تھا۔ بہت خوب، بے شک، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ میرے نبی کا کفیل ابو طالب ہوگا۔ اللہ ہے کہنے لگا وہ یہ ہوا نا، کیا ہوا؟ بولے وہ نا حضرت ابو طالب کے آخری وقت نا نبی نے چچا کے کان میں کہا، اللہ اللہ اللہ، کیا کہا؟ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا محمد میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اچھا عجیب بات ہے نا بھائی، چچا نے بھتیجے کے کان میں بات کہی، بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا۔ میں نے کہا مولوی نے کہتے سنا، پوری توجہ، اور کان میں وہی بات کی جاتی ہے جو سامنے والا نہ سن سکے۔ تو اگر نبی چچا کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے تو نبی چاہتے تھے نا کہ راوی نہیں سنے۔ میں نے کہا عجیب مولوی ہے، جو بات نبی کان میں کہتا ہے وہ تو اب تک گونج رہا ہے، اور جو بات غدیر کے میدان میں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، کشنے والی سے بات، کشنے والی سے بات۔ بابل بھائی بیٹھے ہیں یا بھاگ گئے؟ ماشاءاللہ، جو بات نبی کان میں کہے وہ تو آپ تک سن رہا ہے مولوی، اور جو بات نبی علی اعلان کہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں کہے، توجہ۔ اور روایت کس سے ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس روایت کا راوی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کون راوی ہے؟ بولیے نا، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 2 برس کے تھے عبداللہ ابن عباس۔
اللہ یعنی 2 سال کا راوی سن رہا ہے. قسم خدا کی ابو طالب کے بغض میں ان کی عقلیں قاصر ہو گئی. 2 سال کے ہیں حضرت عبداللہ، بعض روایتوں میں کہ پیدا ہی نہیں ہوئے. تو پھر سنا کیسے؟ یہ بغض ہے صرف علی کے باپ کا، اس لیے کہ یہ علی کا بابا تھا. مسلمانوں قسم خدا کی ابو طالب کے نمک حلال بن جاؤ، ساری ذلتیں مٹ جائیں گی. یہ اسلام صدقہ ہے ابو طالب کا. توجہ کیجئے گا، 14 رجب ہے نا، کل 13 رجب گزرا. کون تھا؟ علی کا بیٹا. آج خواجہ کون ہے؟ علی کا پوتا. وارث کون ہے؟ بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حسن ابن علی سے لے کر حسین ابن علی تک، حسین ابن علی سے لے کر امام زین العابدین تک، امام زین العابدین سے لے کر امام محمد باقر تک، امام محمد باقر سے لے کر امام جعفر صادق تک، امام جعفر صادق سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک، امام موسیٰ کاظم سے لے کر امام علی رضا تک، امام علی رضا سے لے کر امام محمد نقی تک، امام محمد نقی سے لے کر امام علی نقی تک، امام علی نقی سے لے کر امام حسن عسکری تک، امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، امام مہدی سے لے کر غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کر محبوب پاک تک، محبوب الہی سے لے کر مخدوم سمنہ تک، مخدوم سمنہ سے لے کر وارث علی تک، ارے حسن ابن علی سے لے کر وارث علی تک، یہ جتنے سادات ہیں، جتنے اولیاء ہیں، اگر ان سب کے نانا مصطفیٰ ہیں تو دادا ابو طالب. جس کی چوکھٹ میں بھی جا رہا ہے نا، خواجہ میرا مہاراجا. خواجہ سے پوچھ، خواجہ آپ کا بابا کون ہے؟ آپ کا دادا کون ہے؟ نمک حرام، اجمیر، کلیر، دیوا، دلی، کھچوچا. یہ سب جاننے سے پہلے سوچ لینا جس کے دربار میں جا رہا ہے نا، ان سب کا دادا ہے ابو طالب. یہ ابو طالب کے پوتے ہیں. اگر نبی کے نواسے ہیں تو ابو طالب کے پوتے ہیں. اللہ اکبر، کیا جان نثاری کی ہے ابو طالب نے میرے نبی پر. امام ابن ابی شام فرماتے ہیں، رات کا وقت جیسے ہی آتا تھا، حضرت ابو طالب نبی کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے، علی کے بستر پر لٹاتے تھے، علی کو اٹھاتے تھے، نبی کے بستر پر لٹاتے تھے. ایک رات نبی نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے، امو جان، چچا جان، میں کئی راتوں سے دیکھتا ہوں آپ مجھے اٹھاتے ہیں، علی کے بستر پر لٹاتے ہیں، علی کو اٹھاتے ہیں، میرے بستر پر لٹاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار ابو طالب نے کہا، میرے محمد وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر رات کے اندھیرے میں بھی درخت کے پیچھے چھپ کر کوئی مشرک اگر تیرے سینے پر تیر چلائے نا تو بچ جائے، تیر میرے علی کے سینے پر لگ جائے. قسم خدا کی یہ ہے جانثاری. تو ایسی جانثاری کے باوجود، ایسی وفاداری کے باوجود کیا وجہ ہے سرکار ابو طالب کہ آج بھی منافقوں کا ایک بڑا گروہ آپ کو کافر کہتا ہے؟ وجہ کیا ہے سرکار ابو طالب، اے علی کے بابا، اے حسنین کے دادا، اے وارث کعبہ، وجہ کیا ہے؟ بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے خدا کو توڑا. نعرہ بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. آج بس ختم کر دی میں نے گفتگو. میرے بات مجھے معلوم ہے 11 بجنے کو 10 منٹ باقی ہیں. آپ کے لیے 11 بجیں گے، بہت سے منافقوں کے لیے 12 بجیں گے. واہ بھائی واہ، کیا کہنے، بہت جس کو
علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا. نوجوان کو تو بولو اب تو میں ختم پہ آ گیا نا. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, تاریخ ہے ڈھونڈ کر دیکھ لینا, جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا تو مل گیا, اسے مولا نہیں ملا. اللہ 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 جانے نوجوان کہاں بیٹھے, ملا تو مل گیا, اسے مولا نہیں ملا. اور کافر بتا رہا ہے وہ حیدر کے باپ کو, خود جس کو اپنے باپ کا شجرہ خطیب ہندوستان جناب شبیر علی وارثی, جناب شبیر علی وارثی, نعرہ کافر بتا رہا ہے حیدر کے باپ کو, خود جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. اللہ اکبر. ابو طالب کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کو بانٹنے والا علی ہے, اس کا باپ ہے ابو طالب. بس میں نے سمیٹ دی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جب روز محشر خدا اٹھائے تو ہمارا شمار ابو طالب کے نمک حلالوں میں ہو. قسم خدا کی ہمارے نجات کے لیے ابو طالب کی محبت ہی کافی ہے, اور یہ محبت کرے گی. حشر کے میدان میں یہی محبت ابو طالب ثابت کرے گی کہ ہمارا شمار احسان مندوں میں ہے, احسان فراموشوں میں نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے پروردگار جب تک زندہ رکھنا ہمیں حضرت ابو طالب اور ان کی اولادوں کا وفادار بنائے رکھنا, اور دنیا میں محشر میں بھی ہمیں سرکار ابو طالب اور ان کی اولادوں کی مدد نصیب فرمانا, ان کی شفاعت نصیب فرمانا. اس لیے کہ اسی کے بیٹے کے صدقے میں تو ہمیں سب کچھ ملا ہے نا, اسی کے بھتیجے کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے. اس لیے کہ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے, وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.